أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل في موضع ثالث: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، حضرات علماء کرام، حضرات مدرسین اور انتہائی عزیز بچوں اور طلباء کرام، یہ مبارک مجلس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشک بار تذکرے کے لیے منعقد کی گئی ہے اور اللہ کے مبارک گھر میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔
شب بھی جمعے کی شب ہے، اور جس شب کے بارے میں اور جو دن آنے والا ہے اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، یعنی اللہ سے رحمت کی دعائیں کیا کرو، جو رحمتیں اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل فرمائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ خیر کی مجلس ہے، رحمت کی مجلس ہے، برکت کی مجلس ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے اور اس سے مالا مال ہونے کی مجلس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا عظیم احسان قرار دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان قرار دیتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، کس قدر برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی سعادتیں اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے تمام مؤمنین پر احسان کیا، یعنی احسان عظیم کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی میں کا تھا، اور وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو حکمت سے آراستہ کرتے ہیں، جبکہ وہ سب کے سب اس سے پہلے انتہائی واضح گمراہی میں تھے۔ خود یہ جملہ جو ہے حضرات صحابہ کرام کی عدالت پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ تھے اور پہلے تھے، اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ اب وہ ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انتہائی بہترین تسلی بخش نمونہ موجود ہے۔ اسوہ کا مطلب صرف نمونے کا نہیں بلکہ تسلی بخش نمونے کا، تأسیٰ بھی، کسی سے تسلی پانا۔ تو ایسا نمونہ کہ وہ نمونہ مل جائے تو پھر آدمی آنکھ بند کر کے بے کھٹکے وہ کام کرتا چلا جائے، اس کے لیے تسلی ہی تسلی ہے، اس کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے درجات ہی درجات ہیں۔ البتہ اس نمونے سے فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں، وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہوں، آخرت کے دن کا یقین بھی رکھتے ہوں، اس کا استحضار بھی رکھتے ہوں، اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہوں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ معلوم یہ ہوا کہ آخرت کا یقین اور استحضار، اللہ کا خوف اور اللہ کی ذات سے اپنی تمام تر امیدوں کو وابستہ رکھنا اور اللہ رب العزت کو بہت یاد کرنا اور بہت یاد رکھنا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سیرت کے ایک ایک ورق کو کھول دے گا، ایک ایک لفظ کو کھول دے گا، ایک ایک حرف کو کھول دے گا، اور پوری سیرت کا اختیار کرنا اور اس کے ذریعے سے نجات پانا اور اپنے لیے اونچے سے اونچے درجات کو حاصل کر لینا اس شخص کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے جو پیغامات ہیں اس میں بہت کچھ سامان کفایت موجود ہے، پہنچانے کا سامان جو انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کافی ہو جائے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیرت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بشارتیں سنائی ہیں، وہ بشارتیں کس کس طرح پوری ہوئیں، یہ ہم تمام کے لیے جاننا ضروری ہے، چونکہ مجمع حضرات علماء کرام کا ہے اور حضرات طلباء کا ہے جو آئندہ علماء دین بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو علماء ربانیین بنائے، کہ ایسے علماء جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ تج دینے والے، اور ہر کام میں شروع میں بھی اللہ کی رضامندی، درمیان میں اللہ کی رضامندی، بعد میں اللہ کی رضامندی، بس ان کے تمام کاموں کی ابتدا، ان کا توسط اور ان کی انتہا اللہ رب العزت کی ذات ہو، وہ علماء ربانیین کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک صف میں ہم تمام کو جگہ نصیب فرمائے۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کون سی عظیم رحمت ہوئی اللہ کے تمام بندوں پر، جس کے نتیجے میں دنیا کی قسمت بدل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے کون سی انقلابی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجتا ہے، اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور اللہ کی کتابوں کے نزول کے بعد بندوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں، اور جو جس سطح کا ہے اس سے کون سا کام لینا مقصود ہے۔ یہ تمام کے تمام گویا سیرت النبی کے رنگا رنگ پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو ان کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا، یہ حقیقت میں وراثت انبیاء ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت اور ان کی میراث کو صحیح طریقے پر اخذ کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، پھر 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت دنیا کا ہر کام ہو رہا تھا، تمام کام ہو رہے تھے، کوئی ایسا کام نہیں تھا جو رکا ہوا ہو۔ حکومتیں قائم تھیں، تجارت ہو رہی تھی، معیشت کے ذرائع اختیار کیے جا رہے تھے، زراعت ہو رہی تھی، لوگ شادیاں بھی کرتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے، کسی نہ کسی درجے میں عدالتیں بھی قائم تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر کون سی ایسی کمی تھی جس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے آخری رسول اور اپنے سب سے محبوب رسول کو مبعوث فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے ذریعے سے کون سی وہ عظیم الشان رحمت ہوئی بندگان خدا پر؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات، آپ کی تمام تر صفات، آپ کا پورا پیغام، آپ کی تمام تر سنتیں، آپ کی پوری مکمل سیرت، آپ کی تمام احادیث مبارکہ از اول تا آخر اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ سب ہم جانتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ کی جو رحمت ہوئی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ توحید ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ دنیا میں سب ہو رہا تھا لیکن خدا کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تجارت تھی، عبادت سے خالی تھی، حکومتیں تھیں، عبادت سے خالی تھیں، معیشت تھی، عبادت سے خالی تھی، اور دنیا کے تمام کام انجام دیے جا رہے تھے، زراعت تھی لیکن عبادت سے خالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر چیز کو اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، ہر چیز جو کہ ملعون تھی، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت بنایا، اور آپ کی تشریف آوری سے
تجارت بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دی گئی، حکومت اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دی گئی، معیشت اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو خوب پہچانتے تھے، اسی لیے بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے، مسلسل دعائیں کر رہے تھے، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر روئے زمین پر سب کچھ ہوگا لیکن تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ عظیم الشان رحمت ہے اللہ کی طرف سے ہوئی، جس کے نتیجے میں بندگان خدا کو اللہ کا وصال نصیب ہوا، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوئی، اللہ کی جنت حاصل ہوئی، اور جہنم سے بچنے کے طریقے ملے، زندگی کو قرار آ گیا، اور تمام بے چینیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئیں، اور ایسا سکون اور ایسی سکینت اللہ کی طرف سے اتاری گئی جس کے بعد پھر کسی طرح کی بے چینی کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ عظیم الشان رحمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی، اور یہ ایسی عظیم رحمت ہے کہ اس رحمت کا تعلق دنیا سے، اس رحمت کا تعلق مرنے کے بعد سے، اس رحمت کا تعلق عالم برزخ سے، اس رحمت کا تعلق روز قیامت سے، اس رحمت کا تعلق تو جنت میں پہنچنے کے بعد میں اس قدر مضبوط کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہ اے جنتیوں آج میں اپنی رضامندی تم پر ثبت کر رہا ہوں، تم پر اتار رہا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رحمت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا تسلسل جنت میں پہنچنے کے بعد پھر دوام کے ساتھ علی سبیل الدوام وہ چیز ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ دی جاتی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رحمت ہونے کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الکتاب، اللہ تعالی نے زمین والوں پر نگاہ فرمائی، سب سے نفرت ہوئی۔ کس قدر انسانیت کے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ان انسانوں کو پیدا کرنے والا ان سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ جو کہ غفور ہے، جو رحیم ہے، جو رؤوف ہے، جس کے ناموں کے اندر صفات رحمت اور صفات رأفت بے پناہ ہے، اور وہ تمام بندوں کے ساتھ رأفت اور رحمت والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، جو اپنے بندوں پر نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرتا بلکہ ظلم کے ارادے سے بھی وہ پاک صاف ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ ایسا غفور اور رحیم خدا انسانوں سے نفرت کر رہا ہے۔ الا بقایا اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے باقی ماندہ بچے کھچے کچھ لوگوں کے جن کی حیثیت ٹمٹماتے ہوئے دیوں کی سی تھی کہ وہ دوسروں کو کیا روشنی پہنچائیں گے، خود اپنے آپ کو روشن رکھنا ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا، وہ تھے اور وہ ٹمٹماتے ہوئے دیے پھر اپنے وقت پر بجھ گئے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ایک سورج کو طلوع کیا جائے، ایک ایسے سورج کو جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو اور ہر چیز اجالے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور اللہ کی رحمت تمام انسانوں پر سایہ فگن ہوئی۔ اللہ رب العزت کی مزید رحمت یہ ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر کہ تمام انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کچھ انسان خدا بنے ہوئے تھے، باقاعدہ انہوں نے اپنے تعلق سے سمجھ لیا تھا کہ ان کا کام انسانوں سے عبادت کروانا ہے اور تمام انسانوں کو جانوروں سے بدتر سمجھنا ہے، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو غلام ہی نہیں بلکہ بدترین غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، اور بڑائی اور چھوٹائی کا معیار خوف خدا اور محبت خدا کو قرار دیا گیا، اور اس کا اعلان کیا گیا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم خلق من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، تم تمام کا رب ایک ہے، تم تمام کے باپ ایک ہیں، وحدت رب اور وحدت اب کا پیغام دیا گیا، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، تمام کا رب ایک ہے اللہ رب العزت۔ کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے وابستہ ہو، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر بزرگ، سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ بھی اعلان کیا گیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ چیز دکھائی۔ فتح مکہ کا موقع تھا، وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور اسلام لینے کی پاداش میں ان کو ظاہری طور پر ذلیل کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کرو۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ، جس سے اسلام کے ایک نہیں دو رکن وابستہ کر دیے گئے ہیں۔ رکن نماز قبلے سے وابستہ ہے، جان بوجھ کر قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے، چاہے جتنے اخلاص سے نماز پڑھے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور حج تو پورا کا پورا کعبۃ اللہ ہی سے وابستہ ہے، وہ قبلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں قدموں کے نیچے تھا۔ یہ اسلام کی برکت تھی، اور یہ اعلان کروایا گیا کہ جو ہے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اس وقت بعض مشرکین موجود تھے، انہوں نے فقرے کسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ان اللہ تعالی قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وفخرها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا، صفایا کر دیا، اور آبا و اجداد پر جو بیجا فخر کیا جاتا تھا اس کو اللہ نے ملیامیٹ کر دیا۔ الناس رجلان، رجل بر تقی کریم ورجل شقی لئیم، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ انسان دو طرح کے ہیں، ایک تو نیک انسان ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، شریف انسان ہے، دوسرا کمینہ بدبخت انسان ہے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے۔ چاہو تو اس صف میں آ جاؤ، چاہو تو اس صف، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ رب العزت کی طرف سے بات صاف کر دی گئی۔ اب کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں رہا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں پر جو زنجیروں کا بوجھ لدا ہوا تھا، جس طرح کے طوق میں لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوئی تھی، یہ نبی تشریف لائے اور اس طرح کے طوق سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرمانے لگے، اور بیڑیوں کا جو بوجھ تھا جس میں ان کو جکڑ دیا گیا تھا، ساری بندشوں سے ان کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصی نصیب فرمائی، اور اعلان کیا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کی قدر و قیمت ہمیشہ سمجھا کریں۔ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
پوری زمین میں یا ایھا الناس کہنے والا کوئی نہیں تھا. اے عربو، اے رومیوں، اے ایرانیوں، اے چینیوں، اے فلانوں فلانوں، اے غلاموں، اے آقاؤ، اے کالو، اے گورو، اور پتہ نہیں کتنی تقسیمات. تمام تقسیمات کو جوتی کی نوک پر رکھ دیا گیا، تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا. اور قرآن کریم نے پھر اعلان کیا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن، تم میں سے جو بھی چاہے. لفظ فمن کی قدر و قیمت سمجھیے. کہنے کی تو فا، میم اور نون ہے، لیکن پوری تاریخ بیان کر رہا ہے یہ لفظ. جو تاریخ انسانیت کش تاریخ تھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ انسانوں نے انسانوں پر کس طرح کا ظلم ڈھایا، اور خدا کا کلام آیا، خدا کے نبی آئے، اور آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کے کلام نے اعلان فرمایا تم میں سے جو بھی چاہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، آقا ہو مالک ہو مملوک ہو، غلام ہو کالا ہو گورا ہو، مرد ہو عورت ہو، کسی جگہ کا ہو، جو چاہے اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی طرف راستہ بنا سکتا ہے. اور راستہ ہی کیا، راستہ بنانے کے بعد میں وہ ایک خاص مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، ٹھکانہ بنا سکتا ہے. فلاں کو فلاں کا بڑا قرب حاصل ہے، خدا کا قرب حاصل کرنے میں تمام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت بن کر، یا اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی تمام بندگان خدا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ انسانوں کو جو آقا بنے ہوئے تھے، جو خدا بنے ہوئے تھے، ان کی خدائی چھین لی گئی، ان کے منہ پر مار دی گئی، اور جو بدترین قسم کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، سوچنے سمجھنے تک کی قابلیت ان سے چھین لی گئی تھی. تمام کو انسانیت کا ایک معیار نصیب کیا گیا. ورنہ حالات تو یہ تھے، آدمی اگر تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہ ہوتے، یقین کرنا دشوار تھا کہ انسان اس حد تک ذلیل، رذیل اور پلید بھی ہو سکتا ہے. اتنا صفاک انسان، ایسا خون خوار اور خون پینے والا، اس طرح کا انسان، جارح انسان اس طرح بھی ہو سکتا ہے. رومی بادشاہ ہو یا عمرا ہو، طبقہ عمرا، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، رات کے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے زندہ انسان لایا جاتا، اس پر تیل انڈیلا جاتا، اسے آگ لگائی جاتی اور اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا. زندہ انسان جل رہا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت لے کر، اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے، اور انسانوں کو کھویا ہوا مقام آپ نے عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت بن کر تشریف لائے. اس کا ایک تیسرا بنیادی نمونہ وہ یہ کہ وہ تمام کام جن کاموں کے کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کام انسان طبعی ضرورت کے تحت کرتا ہی ہے. کھاتا انسان کو کھانے اور پینے کے لیے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان شادی کرتا ہے، انسان بیوی بچوں والا ہوتا ہے، انسان تجارت کرتا ہے، انسان بہت سارے کام کرتا ہے جو جائز کام ہے. جن کاموں کے لیے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ تمام جائز کام عبادت بن گئے، سب ثواب بن گئے. کوئی جائز کام ایسا نہیں رہا جس کو ہمیں کہتے ہیں کہ مستوی طرفین، وہ کریں تو ٹھیک، نہ کریں اور کرنے پر ثواب نہیں. وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہی کام اگر اتباع سنت کے جذبے سے کیا جائے، شادی کرنا عبادت، بچوں سے پیار کرنا عبادت، بیوی کو لقمے بنا بنا کر کھلانا، وَأَنْتَ فِي امْرَأَتِكَ صدقہ، تم اپنی بیوی کے منہ میں کوئی چیز ان کو دے دو، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ. آخری درجے کی بات کہہ دی گئی کہ وفی بضع احدکم صدقہ. آدمی صنفی اتصال کرتا ہے، وہ بھی اگر سچے جذبے کے ساتھ کرتا ہے تو وہ باعث ثواب ہے، ایک لحاظ سے باعث اجر ہے، اور وہ اللہ کی گویا عبادت کر رہا ہے.
تمام جائز کام بغیر کسی استثناء کے، ہر جائز کام کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ سونا اس کا عبادت، جاگنا عبادت، کھانا عبادت، پینا عبادت، جد و جہد کرنا عبادت، کمانا عبادت۔ اب باقی جو اصل عبادتیں ہیں ان کا مقام کہاں تک پہنچا دیا جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت تھی کہ آدمی اگر غور کرے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی پیش فرمائی، مومن کا معاملہ تو انتہائی عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، اس کا ہر معاملہ سراسر خیر پر مشتمل ہے، اور یہ رحمت اور یہ برکت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان اصابته سراء شکر وکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر وکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشکن چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ انسان کو یا تو کوئی اچھائی حاصل ہوگی یا پھر وہ کسی طرح کی سختی کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جائز کام ہیں وہ تمام کام کیا بن گئے؟ اللہ کی عبادت بن گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ اللہ کی رحمت ہوئی، عظیم الشان رحمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کسی کہنے والے نے خوب کہا کہ اور لوگ اور امتیں تو اپنے انبیاء کے تعلق سے کچھ معلومات رکھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے ساتھ رہتی ہے، انہی کے ساتھ گویا سوتی ہے، جاگتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، تمام کاموں میں ان کے نبی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ حضور نے کس طرح کھایا، حضور نے کس طرح پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جاگنے کی کیفیت کیا ہوتی، کبھی اچانک نیند سے بیدار ہو جائے تو کون سی دعائیں پڑھتے۔ انسان اگر غور کرے پوری زندگی ایک لمحے کے وقفے کے بغیر انسان کس کے ساتھ بسر کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کر سکتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ اس رحمت کو ہم لوگ حاصل کریں اور اس رحمت کو گھر گھر پہنچائیں، ایک ایک فرد تک پہنچائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے زبردست رحمت کا ایک فیصلہ ہم تمام کے لیے کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لائے نہیں، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، آپ کا ایک ایک کام، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ اور صبح وہ بات آئی تھی کہ پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف ہر کسی کی ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں تھی، کوئی پرائیویٹ، جو ہے پبلک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ پوری زندگی کو پبلک کر دیا گیا، لوگوں کے لیے عام کر دیا گیا۔ کتنی پاکیزہ، کتنی صاف، کیسی شفاف، کیسی ستھری، کس قدر دل کو خوش کرنے والی اور کس قدر انسانوں کے درجات کو بلند کرنے والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ صرف پبلک لائف میں نہیں، کل زندگی، پرائیویٹ لائف تھی ہی نہیں۔ انسان چاہے جس قدر محتاط ہو، وہ بہرحال اپنی پرائیویٹ زندگی کو لوگوں کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی مقدس، ایسی پاکیزہ، ایسی صاف، ایسی ستھری، ایسے نمونے کی کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں۔ ہر چیز لوگ احادیث کے ابواب سب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں گھر کے اندر کیا ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور گھر کے اندر بہت ہی وہ جگہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی کے مقاصد کیا تھے؟ آدمی سینکڑوں مقاصد بیان کر سکتا ہے، ہر مقصد بیان کردہ اور درست ہے۔ بنیادی طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بنیادی طور پر بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے
اور بندوں کو بندوں سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندوں کا رشتہ خدا سے کٹ چکا تھا، اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے تاکہ بندگان خدا اللہ کی جہنم سے محفوظ ہو کر اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں، اللہ کے غضب سے محفوظ ہو کر اللہ کی رحمت کے مصداق بن جائیں، اس کے لیے اور بندوں کے درمیان آپس میں کیا ہو، صحیح تعلقات ہو، قربانی کا جذبہ ہو، محبت ہو، احسان کی کیفیت ہو، اور قرآن کریم کے الفاظ میں وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان کے معاملے کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، کتنا کس طرح اس کی کوئی آخری حد بتائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم نے وہ بات بیان فرمائی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کا تم پر جو احسان ہو اس کو ہمیشہ یاد کرو، اور یاد رکھو تم سب دشمن تھے ایک دوسرے کے، جانی دشمن، خون کے پیاسے، واقعی خون پینے والے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، خاک کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ دیا کہ سب اپنے پرائے کا فرق بھول گئے۔ صہیب رومی بھی اپنے، بلال حبشی بھی اپنے، سلمان فارسی بھی اپنے، عمار و یاسر بھی اپنے، تمام کالے بھی اپنے، تمام گورے بھی اپنے، تمام غلام بھی اپنے، تمام آقا بھی اپنے، مالدار بھی اپنے، غریب بھی اپنے، سب اپنے پرائے کا فرق بھول گئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر پیسوں کے ذریعے سے الفت ڈالنی ہوتی، آپ دنیا بھر کے سارے خزانے ان پر خرچ کرتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اس کے لیے ظاہری سبب اللہ کی کتاب بنی، اس کے لیے ظاہری عظیم الشان سبب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی۔ اور اسی سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، محبت مفادات کی بنیاد پر پنپتی نہیں ہے، محبت قربانیوں کی بنیاد پر پنپتی ہے۔ آپ قربانی دیں کسی کے لیے اپنے فائدے کو قربان کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان نام ہی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل ایمان کے جوابات متعدد دیے، ایک مرتبہ جواب دیا الایمان الصبر والسماحہ، یا اسلام کا لفظ ہوگا یا ایمان کا، ہمیں زیادہ خیال آ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے صبر و سماحت کا، دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کریں اور اپنی طرف سے دل کھول کر معاملہ کریں، جیسے کو تیسا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، جو اچھا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اچھے، اور اگر کوئی غلط ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم ممکن حد تک اچھے بننے کی کوشش کریں۔ الصبر والسماحہ، یہ اسلام کا یا ایمان کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ قربانی کے ذریعے سے ہم دلوں کے اندر الفت پیدا کر سکتے ہیں، الفت اور محبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس محبت کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اور اس محبت کو للہ محبت کا ذریعہ بنا کر اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا۔ اولین جو دعوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سمجھدار صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ابتدائی اسلام میں کچھ سوالات کیے تھے۔ یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، بلکہ یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہیں، الہاشمی القرشی ہیں، سب کچھ جانتے۔ آپ کیا ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ارسلنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ کون سا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاؤں، بتوں کو توڑ دوں اور رشتوں کو جوڑ دوں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنا اور رشتوں کو جوڑنا، اور حقیقت میں رشتوں کو جوڑنا انسانیت کو جوڑنا ہے۔ آدمی سب سے پہلے جو دیکھتا ہے اپنے گرد و پیش رشتوں کو دیکھتا ہے، ابا ہیں، امی ہے،
بھائی ہیں، خالہ، چچا، پھوپھی، ماموں، ان کے ساتھ جوڑ کی وہ کیفیت ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ وہ تمام انسانوں کو جوڑنے والا، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بن گئے، سچے بھائی۔ یہ پیغام ہے تمام انبیاء کی نبوت کا۔ اور جو دوسرا اس سے بھی اہم ترین اور پہلی چیز اس دوسری چیز کے لیے ذریعہ ہے، بنیاد وہ دوسری چیز ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڈھے کے بالکل کنارے کگار پر پہنچ گئے تھے کہ بس ایک قدم بڑھانے کی دیری تم سب کے سب جہنم رسید ہو جاتے۔ اللہ نے تمہیں بچایا، اپنی جہنم سے بچایا۔ بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور بندوں کا رشتہ بندوں سے جوڑنے کے لیے، مفادات کے حصول کی بنیاد پر نہیں، مفادات کو قربان کر کے اجر تو اللہ سے لینا ہے۔ لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، میں نے اگر کوئی اجر مانگا بھی ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے کہ میرا اجر کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، یہ ہو سکتا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ تو وہ بھی گویا کہ تمہارے ہی لیے ہے، باقی اجر اللہ کے ذمے ہیں۔ اور اس میں ایک تو استغنا کا درس دیا گیا ہے، دوسرے اس میں تعجیز ہے کہ تم دے بھی کیا سکتے، تمہارے پاس ہے کیا جو میری دعوت کا بدل بن سکے، اور میں جس خیر کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اس کا وہ عوض بن سکے۔ ایک تو ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ گویا کہ دو بنیادیں، انہی بنیادوں کو لے کر ہمیں اقوام عالم میں پہنچنا ہے۔ ہر ایک کے پاس ہمیں پہنچنا ہے کہ لوگوں انسانوں کے ساتھ مربوط ہو جاؤ، اور انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ جڑ جاؤ، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا نور، زمین کا نور، ایک اجالا، کسی چیز پر اجالا اگر پڑ جائے آدمی دیکھنے لگتا ہے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے، کس چیز کو بھولنا، کس چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اگر اللہ کو نہیں مانتا ہے، زندگی ایسی پیاسی اور ایسی تنگ، اتنی تاریک زندگی کا کہ جو بڑے مسائل ان کو جو جانے دیں، ایک عام مسئلہ، ایک چھوٹی سی گتھی بھی سلجھائی نہیں جا سکے گی۔ لیکن اللہ کو مان لیا، ہر چیز کا مقصد واضح، زندگی کا مقصد واضح، ہم کہاں سے آئے ہیں، معلوم کہاں جانا ہے، کس کام کے لیے آئے، کیا کرنا ہے، دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ایک ایک چیز واضح۔ ہم یہی پیغام لے کر ہم جائیں گے انشاءاللہ، یہاں مدرسے میں رہیں گے اسی پیغام کے ساتھ کہ بندگان خدا کے اندر وہ ایک جوڑ ہو، ایک محبت کی کیفیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے سچا تعلق ہو۔ باہر جائیں گے تو یہی کام ہمیں کرنا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے بھیجا، قرآن کریم میں بعض مقامات پر انتہائی بنیادی بات بیان کی جاتی ہے، بعض دوسرے مقامات پر اس کو کھولا جاتا ہے، بعض اور مقامات پر اس کو اس طرح پھیلا کر بیان کر دیا جاتا ہے گویا پورے قرآن کی تمام تر آیات اس کی تشریح معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، شاید اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک خاص اعلان بھی آیا۔ اللہ نے بات بیان فرمایا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں گے، تمام رسولوں کی رسالت کا خلاصہ جب وہ پیش کریں گے اور ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کی تمام کتابوں کا جو خلاصہ اور اس خلاصے کا تقاضا، رسول آئیں گے میری کتابیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، اور تمام رسول آئے اللہ کی بہت ساری کتابیں لے کر آئے، پھر ان کتابوں کو محفوظ نہیں رکھا گیا، ان انبیاء کی سیرتوں کو بھی محفوظ نہیں رکھا گیا، آخری رسول کی سیرت کو دائمی طور پر محفوظ رکھنے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا، اور آخری کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمام انبیاء کی سیرتوں کو سمو دیا گیا، اور قرآن کریم کے پیغام میں اللہ کی تمام کتابوں کے پیغام کو داخل کر دیا گیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حقیقتاً تمام رسولوں کو ماننا ہے، اور قرآن کریم کو تسلیم کرنا در حقیقت اللہ کی اتاری ہوئی ہر کتاب کو ماننا ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اس کے بعد جو ذمہ داریاں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا اعجاز ہے، دو جملوں کے اندر اللہ نے بات کیا فرما دی، مکمل طور پر واضح فرما دی، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک تو یہ کہ جو ڈرا، جس کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان لانے کے بعد، ہمارے اسلام کو قبول کرنے کے بعد، وہ دن ہمارے لیے سب سے مبارک ترین دن ہے جس دن ہمارا دل اللہ کے خوف سے دھڑک اٹھے، اللہ رب العزت کا خوف، اور اللہ کے خوف کے لحاظ ہی سے اللہ کی محبت بھی انسان کے ذہن و دماغ میں جلوہ گر ہوتی ہے، اللہ اس کا محبوب بنتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، تمام برائیوں کی راہیں ہمیشہ کے لیے مسدود کر دی جائیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے لرز جائے اور اپنے نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روک دے، اس کا دائمی ٹھکانہ اللہ رب العزت کی جنت ہے۔ وہ تقوی، وہ کیفیت پیدا ہو گئی، قرآن کریم ایک ایک لفظ اس کا کھل گیا۔ ھدی للمتقین، اللہ نے قرآن کریم کے تعلق سے بات کی، ایک طرف تو ھدی للناس فرمایا گیا کہ قرآن کریم اپنی اصل کے لحاظ سے تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والوں کے لحاظ سے دیکھا جائے قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے سامنے قرآن کریم کھلتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے اور ہم نے آیات کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ کون حاصل کرتا ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا جس کا دل خوف خدا سے معمور ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، آپ قرآن کریم سے اسے یاد دلائیے جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، قرآن کریم تذکرہ ہے کہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اور تقوی کو پیدا کرنے کی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ دربار الہی کی حاضری کا احساس ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور ہمیں جواب دینا ہے، اور ہم تنے تنہا حاضر ہوں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامة فردا ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں مگر اس سے اس کا رب براہ راست بات کرے گا، اس کے درمیان، اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار کی حاضری کا یہ احساس انسان کو متقی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، انہو بکل شیء بصیر، الم یعلم بان اللہ یرا، وہ جو ایک منحوس قسم کا کلمہ زبان پر چڑھ گیا ہے کہ سب چلتا ہے کون دیکھتا ہے، سب جوتی کی نوک پر رکھنے والے کلمات، کوئی چیز نہیں چلتی ہے، ہر چیز دیکھی جا رہی۔ انہو بکل شیء بصیر وما اللہ بغافل عما تعملون، وہ احساس اگر پیدا ہو گیا تو پھر گویا اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ایک دلیل، ایک علامت یہ کہ انسان کے رات اور دن ایک ہو جائے، اور رات کی تنہائیوں میں بھی ویسا ہی ہے جس طرح دن کے اجالوں میں ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی ویسا ہی ہے جس طرح لوگوں کے پیچھے ہے۔ یہ استواء السر والعلن، یہ کیفیت ہو علی اساس الصدق وعلی اساس الایمان وعلی اساس خوف اللہ، یہ ایک لحاظ سے تقوی کے آنے کی ایک علامت اسے سمجھے۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنے تقوی کا ڈھنڈورا پیٹے، لیکن بہرحال انسان کی اگر یہ کیفیت ہو گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت تقوی نصیب فرمائے گا۔ ایک تو وہ، پھر انسان اللہ کی جو نعمت اسے ملی ہے اس نعمت کو بندگان خدا میں عام کرے۔ وَأَصْلَحَ، اصلاح کا مفعول اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا ہے، اصلح نفسہ سے لے کر اصلاح عالم تک اس کے وہ تمام کے تمام مفاعیل سمجھے۔ جو اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر پیدا ہوا اور جس نے اصلاح کا کام کیا، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، آخرت میں تو ہے ہی یہ۔ آدمی ذرا غور کرے تو دنیا میں بھی وہ خوف، اللہ کا خوف اس قدر غالب آئے گا، ہر خوف اللہ کے خوف میں ضم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کے غم نہیں ہوگا، اس سے کہ جو بھی غم آئے گا اس غم کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنائیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، غم آ گیا
آدمی کو غم ہوا کسی بھی کام سے لیکن وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو گویا کہ غم نہیں رہا، غم خود ثواب میں اضافے کا باعث بنا، تقرب اللہ کا ذریعہ بنا، پھر وہ غم کہاں رہا ہو۔ تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اصلاح کا کام ہم تمام کے تمام اس کا عزم کریں، اپنی ذات کی اصلاح سے لے کر جس کی ابتدا گویا تقوی سے ہوتی ہے، پھر جس کی بھی اصلاح ہم کر سکتے ہوں وہ کام ہم کریں گے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے جس علاقے میں اصلاح کا کام ہوتا ہے وہاں خدا کا عذاب نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور جس میں کسی منفی چیز کی نفی ہوتی ہے تو ایک لحاظ سے مثبت چیز کا اعلان بھی مانا جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اللہ کی رحمتیں ضرور اتریں گی۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، آپ کا رب زبردستی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک وہاں والے اصلاح کا کام کریں گے۔ انسان اپنی اصلاح کا کام کرے گا اللہ کے عذاب سے محفوظ، اپنے گھر کی اصلاح کا کام کرے گا اس کا گھر اللہ کے عذاب سے محفوظ، اپنے محلے اور بستی میں اصلاح کا کام کرے گا۔ اسی آیت سے دلیل ہے اللہ رب العزت ہلاک نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان علاقوں کو، ان بستیوں کو، ان گھرانوں کو، ان افراد کو اللہ کی طرف سے آباد کرنے کے اور آباد رکھنے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور کب تک یہ کام کرنا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جب تک آخری سانس نہیں نکل جائے گی تب تک یہ کام کرنا ہے، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ ایک نبی کی زبانی وہ پیغام کہلوایا گیا تمام انبیاء کا وہ پیغام ہے اور تمام انبیاء کا وہ پیغام اس پوری امت کو سنایا گیا، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور اصلاح نام ہے ازالہ فساد کا، جس طرح کا بھی فساد ہے وہ فساد اگر واقع ہو رہا ہے تو اس کو ہم زائل کرنے کی ممکن حد تک کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذمہ دار بنایا ہے حضرات علماء کو، حضرات مشائخ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا قوم کے ان لوگوں کو جو ذرا سنجیدہ ہیں اور با اثر قسم کے لوگ ہیں اور دینی ذہن رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے تمام کے تعلق سے گواہی دی ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، یا لبئس ما كانوا يعملون ہے یا يصنعون ہے، خیر کہ لولا ينهاهم الربانيون، ربانی علماء نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا، فساد کو دور کیوں نہیں کہ اللہ ان کو ربانی بھی کہہ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس معاملے میں ان کی پکڑ کی جا رہی ہے۔ اور والاحبار جو علماء ہیں اور ربانی جو مشائخ ہیں انہوں نے کیوں نہیں روکا، عن قولهم الاثم واکلهم السحت، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا، حالانکہ وہ حرام کھانے والے نہیں تھے، اور جھوٹی بات کہنے سے لوگوں کو روکا کیوں نہیں، بہت ہی بدترین کام تھا جو کر رہے تھے، ان کا نہ روکنا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو انتہائی قابل مذمت کام قرار دیا ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجینا منهم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سابقہ گزری ہوئی صدیوں میں کچھ ایسے سنجیدہ اور با اثر جو گویا کہ قوم کا جو کریم ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ کیوں نہیں رہے جو لوگوں کو فساد سے روکتے، سوائے ان چند لوگوں کی جن کو ہم نے نجات دی، انہوں نے وہ کام کیا۔ تو یہ کام ہم تمام کو کرنا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے جسے علم الہی سے مالا مال کیا گیا، جسے سنت رسول سے مالا مال کیا گیا، اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو ربانیین بھی علماء بھی سب کے سب اس میدان میں آیا، اور ان کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگ آئیں گے اور یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس زمانے کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فساد، وہ ارتداد کا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب ہے، انسان کا دل خون کے آنسو روئے، صرف اتنا کہہ لینا بھی کافی نہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ ان تمام اسباب کا ازالہ یا ہمارے ذمے واجب کر دیا گیا۔ ارتداد فقر سے بھی آتا ہے، ارتداد اس سے جہالت سے بھی آتا ہے، ارتداد خوف سے بھی آتا ہے، ارتداد بیجا محبتوں سے بھی آتا ہے، جو ایک آوارگی کی جو زندگی ہے اس سے آتا ہے، ارتداد شکوک اور شبہات جو ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں ان سے آتا ہے، الگ الگ لوگوں میں الگ الگ انداز سے وہ ارتداد آتا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کس وجہ سے آ رہا ہے، جہاں فقر ہے وہاں فقر کو دور کیا جائے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس مال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حظ کی بات کے تو ولا
تحاضون علی طعام المسکین، تم ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، آمادہ کیا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جو اولین جو حکم دیا یا اولین احکامات میں سے جو احکام دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کو عام کرو، اللہ کے دین کو عام کرو جو سب سے بڑھ کر سلامتی ہے، اور اس سلامتی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تاکہ لوگوں کا فقر دور ہوگا، وہ صحیح دین پر چلنے کے اپنے آپ کو قابل پائیں گے، ورنہ انسان اس طرح اس غربت کی چکی میں پس جائے گا کہ اس کے لیے موقع تک نہیں رہے گا کہ کیا سوچیں، کس چیز پر عمل کریں، کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے ساتھ حض علی طعام المسکین کو جوڑا ہے۔ اللہ نے کافروں کی صفت بیان کی، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کمبخت بدبخت اللہ پر جو کہ عظمت والا اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا تھا۔ یہ کام بھی ہمیں کو کرنا ہے، تاکہ ارتداد جو غربت کی وجہ سے آ رہا ہے اس غربت کو بھی ہم دور کرنے والے بنیں۔ ارتداد جہالت کی وجہ سے آتا ہے، جہالت کو دور کرنا، جگہ جگہ وہ مکاتب قائم کیے جائیں، مسجدیں تو آباد ہیں ہی، کسی مسجد میں جا کر انسان اعلان کرے کہ وہاں کے لوگ یہاں ایک مکتب قائم کرے، بچوں کو دینی بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں۔ ارتداد خوف کی وجہ سے، جس طرح ایمان نہ لانے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض مشرکین آ کر کہا کرتے وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، وہ آ کر کہتے تھے اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی ہم اچک لیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے، کہاں گئے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ نے پھر ان کو تسلی دی، اللہ تو وہ ہے جو اس انداز سے حفاظت کرتا ہے، تو لوگوں کو بتایا جائے کہ سب سے بڑا خطرہ تو خود بے ایمانی ہے، اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں، پھر کس خطرے کا ڈر ہے؟ اور سب سے بڑی سلامتی تو خود ایمان ہے، تو پھر کس سلامتی کی چاہت میں دین چھوڑا جا رہا ہے؟ لوگوں کو جا کر بتایا جائے، ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے، کچھ بھی ہو آخری جو مرحلہ ہے وہ موت کا ہے، ٹھیک ہے اس موت کو بھی ہم قبول کریں لیکن خدا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم وہ اعتماد بحال کرنے والے، ہم غربت کو دور کرنے والے، ہم جہالت کو دور کرنے والے، اور ہم جو ایک آزادانہ جو ایک زندگی ہے اس زندگی کسی کے ساتھ محبت فلاں کے ساتھ محبت ہے، اس سے ہم دین چھوڑ رہے ہیں۔ محبت اگر کرنی ہے، محبت کی بنیاد احسان ہے، خدا کی محبت پیدا کیجئے لوگوں کے دلوں کے اندر، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجئے لوگوں کے دلوں میں، اور اس محبت کو پیدا کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ احسان ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد دلائیے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دل دیا، دماغ دیا، انسان بنایا، صورت شکل دی، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ وہ احسانات یاد دلائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد دلائیے کہ آپ تشریف لائے، ہمیں جنت ملی، جہنم سے بچاؤ کی کیفیت ملی، اللہ کا کلام ملا، خود اللہ کی ذات ملی، ایمان کی راہیں ملی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے پھر کس سے کریں گے؟ اللہ رب العزت سے محبت نہیں کریں تو پھر کس سے ہوگی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ پیغام لے کر ہم جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، اور اللہ کی محبت کو دلوں میں جاگزی کریں گے، پھر ہر ایک کی محبت ہمیشہ کے لیے لات مار کر نکال دینا آسان کر دیا جائے گا۔ شکوک اور شبہات جس طرح کے ہیں، ابھی جس طرح کا وہ مکالمہ پیش کیا گیا، ہمیں بہت قدر ہے اس چیز کی۔ اس طرح کے جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں جو ہماری نگاہ میں بہت معمولی ہیں، اس سے کہ ہم تو شب و روز قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں میں اور اس رحمت کی اس کیفیت میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دین سے دور ہیں، معمولی معمولی چیزیں ان کے لیے ایک پہاڑ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ ہم ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے والے، صرف فتویٰ دینا کہ تم اس طرح کرنے پر تم تو ملعون ہو فلاں ہو، اتنا کافی نہیں، ایک ایک شبے کو سن لیا جائے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے دین کے حوالے سے کسی کا شبہ ہم دور نہ کر سکیں، کوئی معمولی چیز بھی نہیں۔ ہر چیز کا حل اللہ کی کتاب میں، ہر چیز کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ہر چیز کا حل وہ اسلام کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ اس کو ڈھونڈنا ہے، سلیقے کے ساتھ پیش کرنا، اپنی بات کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا۔ اسی لیے پھر وہ النادی اور الاصلاح کے وہ ہیں، آدمی سلیقے کے ساتھ بات پیش کرے تو نہ ماننے والا بھی ایک لحاظ سے ماننے پر مجبور ہو جائے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي
اخاف ان یکذبون، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا سہارا بنا دے اور میری تصدیق کریں، مجھے خدشہ ہے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کھڑا ہو کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تقریر کروں اور میرے بازو میں ہارون علیہ السلام کھڑے ہو میرے بھائی، اور میرے ہر جملے پر وہ کہیں صدق موسیٰ صدق موسیٰ؟ یہ اگر تصدیق کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بچہ بھی کافی ہے، اس کے لیے ہارون علیہ السلام کی ضرورت نہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس طرح پیش کریں کہ جو مدعو قوم ہے ان کے دماغ درست ہو جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس میں اخلاص ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس میں تقویٰ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس میں کون سی اچھی صفت زائد پائی جا سکتی؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے افصح العرب بنایا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ زبان و بیان کی اہمیت کچھ کم نہیں ہے۔ آدمی پوری فصاحت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنی بات پیش کرے، مد مقابل اس چیز کو ماننے پر ایک لحاظ سے مجبور ہو جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہر رسول کو ہم نے اپنے قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ بات کو واضح کریں۔ یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تحصیل حاصل، کوئی بچہ کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے وہی زبان بولتا ہے تو پھر وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں لیبین لہم کا مطلب وہ عام زبان بولنا نہیں، قوم کی جو اعلیٰ ترین زبان ہے، جو ادبی زبان ہے، جس کے اندر چاشنی ہوتی ہے، جس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، جس کے اندر لوگوں کے قلوب کو مائل کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی زبان دے کر ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا۔ تو جو وارثین انبیاء ہیں وہ بھی اچھی زبان بولنے والے، اچھے لب و لہجے کے ساتھ بات کو پیش کرنے والے، معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھانے والے اور صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے وہ بن جائیں۔ اس طرح کی زبان لے کر ہم ہر ایک کے پاس جائیں گے جو تشکیک میں، جو الحاد میں، جو ارتیاب میں، جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان کے اندر پائے جانے والے فساد کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جائیں گے اور ہم اس طرح دور کریں گے کہ وہ خود دوسروں کے فساد کو دور کرنے کا وہ باعث بن جائیں۔ علمی طور پر جو ایک بہت بڑا فساد آج کل زیادہ نظر آتا ہے وہ کتاب و سنت میں تفریق کرنا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہ وہ ایک تاریخ کی چیز ہے، تاریخی چیزیں ہیں، جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، حق کلمہ کہہ کر اس سے کچھ باطل چیزیں چاہی جا رہے ہیں۔ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب تبیان اور بیان ہے مع بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ تبیان کیا؟ القرآن تبیان لکل شیء اما تأصیلا و اما تفصیلا۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، یا تو تفصیلاً بیان موجود ہے یا بنیادیں فراہم کی گئی، اور ان بنیادوں کے اندر ایک سب سے بڑی بنیاد وہ طاعت رسول کے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لو، جس سے وہ روکیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ کبھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور آپ کی سنت کو نہ جدا کر کے دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ گویا ایک لحاظ سے وہ ایک الحادی کام کر رہا ہے، اور وہ گویا ایک ایسا کام، ایک فتنے کا کام وہ کر رہا ہے۔ اس فساد سے بھی لوگوں کو بچانا، لوگوں کے ذہن دماغ کو آراستہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے گا، ورنہ پھر اس آیت کا تو کوئی مطلب نہیں۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے اتاری کہ آپ کیا کریں؟ بیان کریں ان چیزوں کو جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور پھر تعلیم کتاب کی جو بات ہے، یتلو علیہم آیاتی کے بعد میں ویعلمہم الکتاب ہے یا نہیں؟ ورنہ اگر آیات اپنا مفہوم پورے طور پر اس طرح واضح رکھتے ہوں تو پھر تعلیم کتاب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کریم کی آیات 50 آیات وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ کتاب و سنت کو، اللہ کے کلام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیشہ ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھا جائے گا، اور اس کو الگ کرنے کی جو دانستہ یا نادانستہ جو کوشش ہوتی ہے اسے ہم ایک علمی فساد قرار دیتے ہیں۔ اس فساد کا ازالہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ کام ہوگا انشاءاللہ تو پھر ایک لحاظ سے سیرت کے جو مبارک نقوش ہیں ان میں سے بنیادی نقوش ہم اختیار کرنے والے بن جائیں گے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا معاملہ تو ایسا عجیب و غریب ہے کہ ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے۔ آدمی چند احادیث پر بھی اگر سچے جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا، سیرت کے کچھ پہلوؤں ہی کو صحیح سچے جذبے سے اختیار
اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی طرف سے سارے پہلو کھول دیے جائیں گے. چند آیات پر سچے جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی طرف سے پورا قرآن اس کے لیے کھول دیا جائے گا. اس مبارک مجلس میں یہی عہد کر کے ہم سب کے سب اٹھیں کہ ہم تو حقیقت میں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ظاہری طور پر بندگان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس کا گویا کہ ایک تمغہ ہمیں دے کر اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس انعام سے ہمیں مالا مال کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا مقصد لازم ہونے کے ساتھ ساتھ متعدی بھی ہے. ہم اللہ کی عبادت کرنے بھی آئے ہیں اور اللہ کی عبادت کروانے کے لیے بھی آئے ہیں. ہم اس روشنی سے منور ہونے کے لیے بھی آئے ہیں اور لوگوں تک اس روشنی کو پہنچانے کے لیے بھی آئے ہیں. تو سیرت کے تقاضے کسی نہ کسی درجے میں پورے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے تمام تقاضوں کو پورا کرنا اور سیرت کے تمام نقوش کو اختیار کرنا، اپنے ذہن و دماغ کو اس سے سجانا، اپنے قلوب کو اس سے آراستہ کرنا اللہ کی طرف سے آسان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے والے کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. ہم دنیا کے اندر آئیں تو اللہ کی ہر نعمت یاد رکھیے گا اللہ کی امانت. ہر نعمت مادی ہو، معنوی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، روحانی ہو، دنیا کے اندر اللہ کی ہر نعمت امانت ہے. آخرت میں اللہ کی جو نعمت ہے وہ خالص نعمت ہیں، لیکن دنیا میں ہر نعمت کے تعلق سے سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم تمام سے اس دن، اگر الف لام استغراق کا ہے تو تم تمام سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سرسری طور پر حساب سے فارغ کر دیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے سوال ہو تو کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا جواب ہم دے سکیں. اے اللہ تو نے جو نعمت دی تھی اس کا کچھ نہ کچھ صحیح استعمال کرنے کی کوشش کی، باقی تو معاف کرنے والا ہے. اس حد تک تو ہم جواب دینے کے قابل بن جائیں. جو بھی اللہ کا بندہ اس طرح بننے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے. اسی ایک آیت پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں. هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں دوسروں کا جانشین بنایا. میرے عزیزو، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم نہیں تھے، یہ چیز یقینی ہے، اور اتنی ہی یہ بات بھی یقینی ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے. دوسروں کی جگہ پر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور ہماری خالی جگہ پر کرنے کے لیے دوسری قومیں آئیں گی. ایک محدود مدت ہمیں دی گئی ہے اور زمین کا ایک پورا اسٹیج ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنا کردار بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کریں. اور اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے اور سب سے بڑی فوقیت اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے. بظاہر یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے جن کو اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو وارث بنایا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم. یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ہر نعمت امانت ہے تاکہ اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لحاظ سے بھی تیز ہے اگر ڈھیل دینے کے بعد میں کوئی نہ سنبھلے، اور اگر کوئی حق امانت کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. اللہ رب العزت اپنی مغفرت کے فیصلے ہمارے حق میں فرمائے، اپنی رحمتوں کے فیصلے ہم تمام کے حق میں، اس پورے ادارے کے حق میں، یہاں کے عزیز طلباء، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے منتظمین، یہاں کے ملازمین، یہاں سے تعلق رکھنے والے، پھر جتنے بھی ادارے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے، برکت کے، خیر کے، مغفرت کے، سعادت کے فیصلے ہوں، اور وہ فیصلے ہوں گے انشاءاللہ حق امانت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور وہ فیصلے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی پر. اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو امانت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے اس کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ طاقت و توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے. ہمارے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ سچا آنا بنائے اور سچا جانا بنائے، مدخل صدق بنائے، مخرج صدق بنائے، اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.